جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ بی ایس سی، بی کام اور اس کے علاوہ بی بی اے، جتنی بھی بیچلرز کی کلاسز ہیں، سبھی بچے کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی تک بچوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی مل سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں تحریک علی گڑھ اور سر سید کے اوپر بات کر رہے تھے، تو پہلے ٹاپک میں ہم نے بات صرف علی گڑھ پہ کی تھی، دوسرے ٹاپک میں ہم نے سر سید کی تعلیمی خدمات پہ بات کی تھی، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سر سید کی سیاسی خدمات کہہ لیں، جو پولیٹیکل آپ کی خدمات ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے سر سید نے انگریزوں سے مفاہمت کروائی۔ مفاہمت مین صلح والا رستہ اپنایا، صلح کروائی۔ سر سید احمد خان نے خالص انسانی ہمدردی کی بنا پر جنگ آزادی میں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں، انسانی ہمدردی کے ناطے، ان سے پیار محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کا تقاضا کرتے ہوئے آپ نے انگریزوں کی جانیں بچائیں۔ اس لیے انگریزوں کے دل میں سر سید کی بہت زیادہ قدر تھی، تو آپ نے انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلے تو مفاہمت کروائی۔ نمبر 2، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر آپ نے یہ باقاعدہ وجوہات لکھی کہ ہم نے ہند کے ساتھ بغاوت کیوں کی۔ تو اس رسالے کا نام ہی کیا تھا؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ ہند سے بغاوت کرنے کے سبب کیا تھے؟ اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ جنگ محرومیوں کے شکار لوگوں نے لڑی جس میں ہندو اور مسلمان برابر کے شریک تھے، لہذا اس کی سزا صرف مسلمانوں کو نہ دی جائے بلکہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے، کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 3، 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری۔ سب سے پہلے 2 قومی نظریے کی اصطلاح سر سید نے پیش کی۔ اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں ہندوؤں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4، اردو ہندی تنازع۔ بنارس میں 1867 میں ہندوؤں نے جب اردو کے خلاف تحریک چلائی، تب سر سید احمد خان نے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ مل کر اردو کا دفاع کیا اور یہ نعرہ لگایا۔ نمبر 5، برٹش انڈیا ایسوسی ایشن کا قیام۔ اس ایسوسی ایشن کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ برطانوی مجلس قانون ساز کے جو ممبر تھے ان کو ہندوستانی لوگوں کے حالات و خیالات سے آگاہ رکھا جائے کہ یہ اتنے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ صرف انہی کے اوپر انحصار نہ کریں بلکہ مسلمانوں کو بھی صلاح مشورے میں شامل کریں۔ نمبر 6، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ، کہ مسلمانوں کے مفادات ان کو تحفظ دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ آپ نے کیا۔ مسلمانوں کے لیے دلائل سے ثابت کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات قابل قبول نہیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو تعلیم کے دروازے بند ہیں ان کو بھی عملاً کھولا جائے۔ نمبر 7، کانگریس سے دوری کا مشورہ۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ کانگریس خالصتاً ایک ہندو جماعت بن چکی تھی، یہ قومی جماعت اب پہلے کی طرح نہیں تھی۔ نمبر 8، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ۔ الگ سے انتخابات، الگ سے سیٹیں ہماری جو ہیں بے شک مینورٹیز میں ہی ہوں وہ الگ سے ہوں۔ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا کیونکہ سر سید احمد خان جانتے تھے کہ یہ ہمیں جب تک ساتھ رہیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ، اسی طریقے سر سید نے مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں الگ سے مخصوص نشستیں کرنے کا مطالبہ کیا اور کھلے مقابلہ امتحان کی مخالفت کی کیونکہ مسلمان کم پڑھے لکھے تھے۔ آپ نے کہا بالکل کھلا جو امتحان ہوتا ہے اوپن میرٹ پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان ان کی نسبت کم پڑھے لکھے ہیں، لہذا کچھ سیٹیں مخصوص کر دی جائیں، جیسے آج ہمارے ملک میں کرسچنز کے لیے، ہندو، سکھ اور پارسیوں کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، تو ان پہ صرف انہی کے لوگ آ سکتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں آ سکتے، تو ایسے ہمارے لیے الگ سے مخصوص سیٹیں ہوں، کیونکہ آپ یہ جو سارا کچھ سی ایس ایس کا امتحان لیتے ہیں اس میں مسلمان کم پڑھے لکھے ہیں۔ نمبر 10، مجلس قانون ساز میں ہندوؤں کی شمولیت۔ سر سید احمد خان نے برطانوی حکومت سے کہا کہ مجلس قانون سازی میں مقامی لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ اب مقامی لوگ ہم اور ہندو تھے، تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو سکے۔ حکومت نے تجویز کو قبول کر لیا اور ایکٹ 1861 کی روح سے مقامی لوگوں کو یہ حق
دے دیا اور یہ حق تسلیم کیا، یہ سر سید کی ایک بہت بڑی جیت تھی مسلمانوں کے حق میں۔ اچھا، اس کے بعد آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی سر سید احمد خان کی جو معاشرے کے اندر تھیں خدمات، جو مذہبی لحاظ سے خدمات تھیں، معاشی لحاظ سے اور ادب کے لحاظ سے وہ خدمات کیا کیا تھیں۔ نمبر 1، آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا۔ اسلام کو اس وقت 2 خطرات تھے، ایک عیسائی مشنریوں کے اعتراضات اور دوسرا مغربی تعلیم، عیسائیوں کی طرف سے بھی اور مغربی تعلیم سے ہمیں خدشہ تھا، کیونکہ مغربی تعلیم کے بغیر مسلمان ترقی بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بات بھی سچی تھی، ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے آپ انگریزی تعلیم کے حامی بن گئے اور اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا، کہ جو اعتراضات اسلام پر ہیں ان کے آپ نے مدلل جواب دیے، اور مغربی تعلیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے نے قوم کی بہتری میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ نمبر 2، رسالہ احکام طعام اہل کتاب۔ اس رسالے میں سر سید نے واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے ساتھ کھانا جائز ہے، اہل کتاب ہے، اس وجہ سے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ کا دل چاہے تو آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اس لیے دونوں قوموں کے درمیان سماجی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، یتیم خانوں کا قیام۔ مراد آباد کے اندر آپ نے ایک یتیم خانہ قائم کیا، یہاں بے سہارا بچوں کی باقاعدہ پرورش کی جاتی تھی۔ نمبر 4، سرکاری نوکریوں سے مسلمانوں کی رسائی وہاں تک کرنا، سرکاری نوکریوں تک مسلمانوں کو انگریزی زبان سے آراستہ کر کے ان کو سرکاری نوکریوں کے حصول کے قابل بنانا، یہ سر سید کے دل کا اندر کا ایک مقصد تھا۔ آئے لوگ انہیں کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے انگریزی زبان پڑھائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مسلمانوں کو کافر بنا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سامنے حکومت مسلمانوں کی ہے، آپ اے سی یا ڈی سی کے آفس میں جاتے ہیں، اگر اسے انگلش میں بات سمجھ آتی ہے، آپ بات اپنی سمجھا ہی نہیں پاتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے لوگوں کو تعلیم دلوائی تاکہ انہیں اچھی نوکریاں مل سکیں۔ اس کے بعد ہے جی خطبات احمدیہ۔ سر سید احمد خان نے انگلستان میں قیام کے دوران خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کا اور انگریزوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہو سکے، اور اس میں آپ کے جو خطبات تھے ان کو بھی آپ نے شامل کیا۔ نمبر 6، تفسیر قرآن مجید، اسلام کی عقلی تشریح، یعنی کہ اپنی عقل سے جو ایک تشریح کی۔ سر سید احمد خان نے اسلام کو جدید رنگ میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی۔ اس تفسیر میں سر سید خان نے اسلام کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ بے شک حالانکہ اس پہ علماء کرام کا اپنا ایک اختلاف بھی ہے، اختلاف رائے کا حق بھی موجود ہے، لیکن ہم اس اختلاف کی طرف نہیں جائیں گے، وہ ایک کہہ لیں کہ مذہبی اور اسلامی لحاظ سے بات ہے۔ ہم آج صرف ان کی بات کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر ان کی خدمات ہیں۔ تحقیق لفظ نصارہ۔ جنگ آزادی کے دوران سر سید احمد خان کو معلوم ہوا کہ بعض انگریز لفظ نصارہ کو اپنی توہین تصور کرتے ہیں، لہذا آپ نے تحقیق لفظ نصارہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا، میگزین لکھا، جس میں آپ نے انگریزوں پر اس بات کو واضح کیا کہ لفظ نصارہ صفت ہے، یہ ناصرہ سے نہیں ہے بلکہ نصر سے مشتق ہے۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، جس میں آپ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ نمبر 8، تاریخی کتب کی تدوین۔ سر سید احمد خان نے مغل دور کی مستند جو کتابیں تھیں، آئین اکبری، اس کے بعد تاریخ فیروز شاہی، تذکِ جہانگیری، ان کو تدوین کر کے ان کی اشاعت کروائی۔ اس کے بعد سر سید کے تحریکی علی گڑھ کے جو اثرات ہیں وہ کیا کیا ہوئے، اس کے اوپر ساتھ ہی بات کر لیں تاکہ آج جو ہمارا علی گڑھ موومنٹ ہے یہ ٹاپک مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے اس میں جی تو 2 قومی نظریے کا فروغ۔ سب سے پہلے 2 قومی نظریے کی جو اصطلاح تھی سر سید نے پیش کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا مستقبل میں اکٹھے رہنا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ہمیں الگ وطن کا ٹکڑا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو فروغ ملا۔ اس طرح پورے ہندوستان میں جدید انگریزی تعلیم کے ادارے قائم ہوئے۔ اگر سر سید کوشش ہی نہ کرتے تو یہ مسلمانوں کو جاب نہ ملتی، مسلمان انگریزی سے ہمیشہ ناواقف رہتے۔ اس میں سر سید کا کردار ہے، ان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے۔
नंबर 3, सरकारी मुलाजमतों का हसूल। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के बाद मुसलमानों को बाकायदा सरकारी मुलाजमतें मिलने लगी और मुसलमान मुकाबला के इम्तिहान में भी कामयाब होने लगे, यानी कि CSS वगैरह के, ACDC के जो इम्तिहान उनमें भी आपको कामयाबी मिलने लगी। नंबर 4, उर्दू ज़बान का फ़रोग। तहरीक अलीगढ़ के ज़ेर असर उर्दू ज़बान को फ़रोग मिला। उर्दू ज़बान हर तरह का मफ़हूम बयान करने के काबिल हो गई। तहरीक अलीगढ़ ने आसान और सादा उर्दू ज़बान को रवाज दिया। नंबर 5, अंग्रेज़ी से कुर्बत, यानी कि अंग्रेज़ी के करीब किए लोगों को। जंग आज़ादी के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान को मालूम हुआ कि बाद अंग्रेज़ लफ्ज़ नसारा को अपनी तौहीन तस्वर करते हैं। ये हमने पीछे भी बात तफसीलन कर ली है। लिहाजा आपने इस लफ्ज़ नसारा के नाम से एक रसाला लिखा, मैगज़ीन लिखा, जिसमें आपने अंग्रेज़ों को ऊपर इस बात को वाज़ेह किया कि लफ्ज़ नसारा जो है ये सिफत है, ये नासरा से नहीं बल्कि नस्ल से मुश्तक है। इस तरह मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान भी जो गलत फहमी थी उसको दूर करने की आपने कोशिश की, तो इस तरह अंग्रेज़ों से थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। नंबर 6, माशी तरक्की। मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान से आरास्ता करके इनको सरकारी नौकरियों के हसूल के काबिल बनाना, जिससे इनकी माशी हालत बेहतर हो गई। ये भी सर सैयद का किरदार है। क़यादत की फ़राहमी। तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों के लिए क़यादत के बड़े बड़े रहनुमा पैदा किए, जिसने एक अरसे तक मुसलमानों की रहनुमाई की। बड़े बड़े अजीम लीडर सर सैयद के इस कह लें कि तहरीक अलीगढ़ की सूरत में सामने आ गए, मंजर आम पे आ गए, जिनका किरदार आपने बाद में पाकिस्तान बनने के दौरान भी देखा। खुद एतमादी। तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों में खुद एतमादी की फ़ज़ा पैदा की और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हालात का मुकाबला करना और उनसे निपटना सीख लिया, जबकि इससे पहले मुसलमान बेचारे परेशानी का शिकार थे। एहसास कमतरी इनके अंदर पाया जाता था, एहसास एतमादी नहीं था। नंबर 9, माशरती इस्लाह। तहरीक अलीगढ़ ने मुसलमानों की इस्लाह भी की, क्योंकि इनमें बहुत सारी गलत रस्में और माशरती बुराइयां भी पाई जाती थीं, और उन बुराइयों को ख़त्म किया। माशरे की जो इस्लाह करने वाली बातें थी उसमें बाकायदा इस्लाह की गई। नंबर 10, पाकिस्तान का क़याम। दो कौमी नज़रिया और जुदागाना इंतखाबात के हसूल के लिए मुसलमानों ने अपनी एक जमात मुस्लिम लीग बनाई और मुस्लिम लीग ने कायद आज़म की क़यादत में बाकायदा पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को हासिल कर लिया। तो इसमें सर सैयद का और तहरीक अलीगढ़ का अपना एक किरदार है, रोल है, जिसको तारीख़ में कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तारीख़ उन्हें हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। तो बहरहाल बेटा, यहाँ तक हमारा जो तहरीक अलीगढ़ था, सर सैयद की तालीमी खिदमात, सर सैयद की सियासी खिदमात, सर सैयद की अदबी खिदमात, सर सैयद की तहरीक के लोगों पर असरात और जितने भी मामलात थे वो हमने डिस्कस किए। यहाँ तक अगर कोई बात है, कोई सवाल है, किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आई तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी जो तालीम है वो आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस शहर जाएं, आउट ऑफ सिटी चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, आपका आपके टीचर के साथ ताल्लुक़ यूट्यूब की सूरत में हर जगह मौजूद रह सकता है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अपने सर प्रोफेसर कारी नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।